حق کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق ہے، اور اس حق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دو لفظوں میں بیان کر دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے گا کہ ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ صحابی کا یہ سوال تھا، اس نے یہ پوچھا تھا، تو آپ نے اس کا جواب دو لفظوں میں دیا، فرمایا ہما جنتکما، جنتکا وہما نارکا، وہ تیری جنت بھی ہیں اور وہ تیری جہنم بھی ہے۔ مانا کہ اگر خدمت کرے گا، حق کو پہچان لے گا ماں باپ کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اور ان کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، ان کے سامنے شفقت کا مظاہرہ کرے گا، تو وہ تیری جنت ہے۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا وہی تیری آگ ہے۔ اور پچھلی دفعہ حدیث سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں، یعنی ماں باپ کی صورت میں نعمت عطا فرمائی، اور اس نے ماں باپ دونوں کو پا لیا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا، اور پھر ان کی خدمت کر کے ثم لم يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، آپ نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حق کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کیا ہمارے ساتھ، اور ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، ہماری ضروریات کا خیال رکھا، اپنی خواہشات کو ترک کر کے ہماری خواہشات کو پورا کیا، آج اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں تو ان سے نفرت نہ کیجیے گا، ان سے دشمنی نہ کیجیے گا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کیجیے گا کہ ساری رات تو کھانستا رہتا ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہم تجھے دیکھیں یا اپنے بچوں کو دیکھیں۔ تو ایسا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنا، وہ سمجھ جائے کہ اس کی آخرت برباد ہو چکی ہے۔ بلکہ حدیث میں تو ایک واقعہ آتا ہے جریج ولی کا، بنی اسرائیل کا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معبد خانہ بنایا اس نے، اللہ کا ولی تھا، عبادت کرنے والا تھا، عبادت کرتا تو ایک دن نفلی نماز پڑھ رہا تھا، نفلی نماز کے دوران ہی اس کی والدہ آئی اور اس نے آ کے آواز دی، اپنے بیٹے کو بلایا۔ اب وہ سوچ میں مگن ہے، ایک طرف ماں آواز دے رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، نفلی نماز۔ تو بہرحال وہ نماز میں مشغول رہے، ماں چلی گئی، اگلے دن پھر آئی، پھر آواز دی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کس قدر نیک تھا اللہ کا بندہ، کس قدر تقوی والا اور پرہیزگار تھا۔ تیسرا دن ہوا تو پھر یہی معاملہ، ماں نے زبان سے یہ کہہ دیا، اے جریج، تجھے موت نہ آئے اس وقت تک جب تک تو بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ وہ اللہ کی طرف سے مقبول ہو گئی بات ان کی، ماں نے ناراضگی کا اظہار کیا، بات اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ کا نیک بندہ اور پھر
آپ جانتے ہیں لوگ حسد کرنے والے تو ہوتے ہیں. کسی کو حسد تھا حضرت جریج کے ساتھ، تو اس نے کسی بدکارہ سے رابطہ کیا ذلیل کرنے کے لیے، تو اس نے حامی بھر لی کہ ہاں میں اس کو ذلیل کر دوں گی معاشرے میں. بہرحال کسی چرواہے سے اس نے منہ کالا کیا، بچہ ہوا. لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو کہنے لگی یہ جریج کا بچہ ہے، یہ جریج کا بچہ ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے معبد خانے کا رخ کیا، پکڑو اس کو، ظاہری نیک ہے اور اندر سے اتنا برا. مارا پیٹا. آخر وہ پوچھتا ہے اللہ کا بندہ آخر وجہ کیا ہے، مجھے مارتے کیوں ہو، پیٹتے کیوں ہو، کیوں اس طرح کا سلوک کر رہے ہو؟ کہنے لگے تیرا یہ معاملہ ہے. اس نے کہا اچھا وہ بچہ بلاؤ. بچہ بلایا، اس کی ماں کو بھی بلایا. بچہ ابھی گود میں تھا. اس نے اس سے پوچھا اللہ کے حکم کے ساتھ کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو تب وہ بچہ بول کے بتاتا ہے میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، فلاں چرواہا ہے. تو تب لوگوں کو یقین آیا اور کہنے لگے ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے اللہ کے ولی کو مار دیا، اللہ کے پیارے کے ساتھ یہ سلوک کیا. اب کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، جیسا مٹی کا بنا ہوا تھا نا بس ویسا ہی بنا دو، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. تو اس سے علماء کہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت خدمت یہ فرض ہے، اور اگر بندہ نفلی عبادت میں مشغول ہونا تو فرض کو ادا کرنا یہ پہلی ذمہ داری ہے. نفل عبادت بعد میں ہے اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری یہ پہلے ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی اور اس کے پاس ابھی تک موجود ہے. اس کی قدر کرو، اس نعمت کو پہچانو، ماں باپ کا احترام کرو. اور یہ ایسی نیکی ہے، ایسی نیکی جس کی اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی تاکید فرمائی. سورت مریم میں نا اللہ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا. جب بی بی مریم اپنے بیٹے کو لے کے آئیں اپنی قوم کے پاس، وہ چھوٹا سا بچہ گود میں اٹھا کے، تو ساری قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں، اے مریم یہ کیا انوکھی، اللہ اکبر، انوکھا کام ہم دیکھ رہے ہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو نے یہ کیا کام کیا؟ تو اللہ کا حکم تھا کہ بولنا نہیں ہے، زبان سے جواب نہیں دینا. بی بی مریم نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی طرف. تو جب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا نا تو کہ اس سے پوچھو یہ تم سے بات کرے گا. تو قوم کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ گود میں پڑا ہوا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ ایک تو نے غلط کام کیا اور اوپر سے ہمارے ساتھ استہزاء بھی کر رہی ہے، ہمارا مذاق بھی اڑا رہی ہے کہ ہم اس گود والے بچے سے پوچھے. تو تب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولے. یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بولے اور بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بول کے کہتے ہیں میری ماں پر تہمت لگانے والوں، میری ماں کے اوپر زبانیں دراز کرنے والوں، اور اللہ اکبر غلط باتیں کرنے والوں میری ماں کے متعلق سنو، میں اپنا تعارف تمہیں خود کرواتا ہوں. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں.
आतानी अल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है, वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है, व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, ताकीदी हुक्म, कि मैं हमेशा नमाज पढ़ता रहूं, ज़कात अदा करता रहूं। और अगला हुक्म अल्लाह का क्या है कि बर्रम बिवालिदाती, मैं अपनी माँ का खिदमत गुजार बन जाऊं, माँ की खिदमत करूं। अल्लाह अकबर। और माँ हसन बसरी अलैहिर्रहमा तवाफ कर रहे हैं। दौरान तवाफ एक लड़के को देखा, नौजवान को देखा कि उसने कोई संदूक उठाया हुआ है या टोकरा है, बोझ है, उसमें वजन है। उसको कहने लगे, अल्लाह के बंदे तू तवाफ कर रहा है, दौरान तवाफ इतना बोझ उठा के, इतना वजन उठा के इस टोकरे को, संदूक को नीचे उतार के रख दे और आसानी के साथ जो है ना वो तवाफ कर ले। कहने लगा हसन बसरी अलैहिर्रहमा को वो नौजवान कि अगर मैं इस टोकरे को नीचे उतार कर रख दूं ना तो मेरा ये तवाफ अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। हसन बसरी अलैहिर्रहमा ताज्जुब के साथ उससे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, सबब क्या है, किस वजह से तू ये बात कह रहे कि अगर ये टोकरा वजन का तू उतार के नीचे रखेगा तो तेरा तवाफ ही कबूल नहीं होगा। कहने लगा, इस टोकरे में ना मेरी कमजोर माँ है, मेरी बूढ़ी माँ है, अल्लाह अकबर, उसको मैं उठा के तवाफ करवा रहा हूं। और ये आज से नहीं है, 14 साल हो गए हैं मुझे, मैं शाम से चलता हूं इसी तरह और अपनी माँ को उठा के लाता हूं, पैदल चलता हुआ सफर करता हुआ आता हूं और आके माँ को हज करवा के जाता हूं। और साथ ही कहता है हसन बसरी को, आप तो अल्लाह वाले हैं, मुफस्सिर कुरान है, आलिम है, मुझे बता दें कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। 14 साल से शाम से चलता हूं, शाम के इलाके से, और इसी तरह अपनी माँ को हज करवाता हूं। अब मुझे इतना तो बता दे कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। हसन बसरी अलैहिर्रहमा अल्लाह अकबर जब ये सुना ना तो चीख कर रोए, अपने मुंह पे हाथ रखा, कहने लगे तू 14 साल की बात करता है, अगर जिंदगी भर सारी उम्र तू ये करता रहे, तू अपनी माँ के पेट में जो करवट लेता था ना उस करवट का भी हक अदा नहीं कर सकता। माँ की पेट में जब तू था करवट लेता था, उस करवट का भी हक अदा नहीं कर सकता। इसीलिए तो अल्लाह ने माँ के मुताल्लिक खास कहा है कि ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वज़अतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाते हम माँ बाप के मुतालिक इंसान को ये ताकीदी हुक्म देते हैं, ए इंसान अपने माँ बाप के साथ तूने एहसान ही करना है, अदल नहीं करना। अदल तो होता है ना बराबर बराबर, जैसा किया वैसा ही, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, अदल नहीं करना, एहसान करना है, नेकी करना है। माँ बाप ने अगर कभी तेरे साथ कोई अल्लाह अकबर कोई मामले में, किसी भी मामले में कोई बदसलूकी कर दी, उसको अपने जहन में नहीं रखना कि मेरे माँ बाप ने ऐसा किया था, नहीं। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, बस माँ बाप के साथ एहसान ही करना है, और ख़ास कर अपनी माँ के साथ। फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहन,
تیری ماں نے تجھے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں تو مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور تجھے جنم دیا تو تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ کہتے ہیں یہ ساری مشقتیں اس نے حمل والی، اور پھر اس کے بعد جنم دینے والی، اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے والی، 30 ماہ تک تیری ماں نے یہ تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اس لیے اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک نہ۔ اور پھر یہ ماں باپ، اللہ اکبر، اگر کسی باپ کو، کسی ماں کو اولاد کا غم لگ جائے نا تو وہ بس اسی میں ساری زندگی گزار دیتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو تکلیف دینا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ یوسف آپ پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یعقوب نبی باقی بھائیوں، اپنے باقی بیٹوں کی نسبت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ پیار کرتے، حضرت یوسف کے ساتھ پیار کرتے۔ چھوٹے اولاد، چھوٹے بچے ماں باپ کو بڑوں کی نسبت ذرا زیادہ پیارے ہوتے ہیں، تو حضرت یعقوب بھی ایک انسان تھے، یوسف کے ساتھ پیار کرتے، باقی بھائیوں کی نسبت۔ تو بھائیوں کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا کہ ہمارا باپ تو ہم سے بڑھ کر یوسف کے ساتھ پیار کرتا ہے، جبکہ ہم تو کمانے والے ہیں، سارا دن محنت کرنے والے، سارا دن مشقت کرنے والے ہیں۔ اچھا اب کیا کریں؟ کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہنے لگے اس یوسف کو مار دو، قتل کر دو، اپنے آگے سے ہٹا دو۔ اچھا اگر قتل نہیں کرنا تو اس کو دور کسی علاقے میں پھینکاؤ، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارا باپ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ایک کہنے والا بھائی کہتا ہے لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، نانا مارنا نہ، آخر بھائی ہے، مارنا نہ، قتل نہ کرنا، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو کسی دور کنویں میں پھینکاؤ۔ اب انہوں نے پلان تیار کیا کہ باپ یعقوب نبی یوسف کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو اب راستے سے ہٹانے۔ آ گئے ابا کے پاس، آ کے کیا کہتے ہیں؟ ابا جان ہم یوسف کے بھائی ہیں، آپ ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے، آپ یوسف کو ہمارے قریب نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر، ہم کل جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضرت یعقوب نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، کہنے لگے نحن عصبہ، ہم ایک قوت والی جماعت ہیں، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ لے گئے، جب واپس آئے تو روتے ہوئے آئے، جاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ جھوٹی داستان آ کے سنائی، روتے ہوئے آئے، پیٹتے ہوئے آئے، جزا فضا کرتے ہوئے آئے، نوحہ کرتے ہوئے آئے، حضرت یعقوب کو آ کے یوسف کے متعلق جھوٹی داستان سنائی۔ تو حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، یہ سب تمہاری جھوٹی داستان ہے، اچھا اب اس پر میں صبر کرتا ہوں، اور جو تم نے مجھے سے بیان کیا ہے میں اس پر اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ٹائم گزر گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہتے، پریشان رہتے، میرا بیٹا یوسف، غم کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ پھر ایسا اللہ کا کرنا ہوا، حضرت یوسف کو اللہ نے عزت دی، مقام دیا، عزیز مصر بنا دیا۔ حضرت یوسف کے پاس یہی بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، یوسف نے پہچان لیا لیکن بھائی نہ پہچان پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی خاطر تواضع کی، اور اس کے بعد کہنے لگے تمہارا ایک بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو پاس بلا لیا، اور پھر اس کے بعد ہیلے کے ساتھ اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ یہ بھائی دوبارہ گئے، واپس گئے، لے کے آئے تھے اپنے باپ سے حضرت بنیامین کو، اب دوبارہ گئے تو
تو خالی ہاتھ گئی۔ حضرت یعقوب کو جا کے پھر داستان سنائی کہ اس طرح معاملہ بنا ہے۔ حضرت یعقوب کا غم تازہ ہو گیا، کہتے کیا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ماں باپ کو کبھی غم نہ دیں، کبھی پریشان نہ کریں، کبھی دکھ نہ دیں۔ ماں باپ تو انتہائی اپنے بچے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور کسی ماں باپ کو اگر اولاد کا غم لگ جائے ساری زندگی اس میں ہی کھپا دیتے ہیں ماں باپ۔ حضرت یعقوب جب آ کے بنیامین کے متعلق انہوں نے بتایا نا، تو بنیامین کے متعلق بتایا تو یعقوب کیا کہتے ہیں فَصَبْرٌ جمیل، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اور وہاں سے پھر مجلس سے اٹھ کے گئے نا، بیٹوں کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے، ان کے سامنے اظہار نہیں کیا اپنے غم کا، ذرا دور ہوئے تو آنکھیں برس آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنسو نکل آئے، اور آنسو نکلے تو کیا کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف۔ وہ پرانا غم بھی تازہ ہو گیا، جب نیا زخم لگا تو وہ پرانا غم پرانا زخم بھی تازہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں بہہ نکلی اور کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف۔ اللہ فرماتے ہیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کی بینائی ختم ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے غم کی وجہ سے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غم سے بھرے ہوئے تھے، پریشان تھے، اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ جب پاس بیٹھے پوتے پوتیاں دیکھتے ہیں تو کہنے لگے تفتعو تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، ابا جان کیا آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ یہ یوسف کی یاد آپ کو اس دنیا سے لے جائے گی، آپ ختم ہو جائیں گے۔ تو تب حضرت یعقوب کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں اس غم کا جو میرے بیٹوں کی وجہ سے مجھے غم لاحق ہوا ہے تمہارے سامنے تو اس کا اظہار نہیں کرتا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم کی اس کی شکایت تو اللہ کو کرتا ہوں، میں اپنی پریشانی کی شکایت تو اللہ کو کرتا ہوں، میں اپنی بے چینی کی شکایت تو اپنے رب کے ساتھ کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اللہ میرے بیٹوں کو میرے پاس ضرور لے کے آئے گا۔ غم تھا نا، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی، بیٹے کی غم کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے بیٹا ملوا دیا، دونوں بیٹے مل گئے، یوسف بھی بنیامین بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ابھی وہ قمیض لے کے نہیں آئے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا نا یہ قمیض لے جاؤ میری، اور ابا جان کے جا کے آنکھوں پہ لگانا تو ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی قافلہ دور ہی تھا تو کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے برا بھلا نہ کہو میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، ماں باپ تو ہر وقت بس اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں اگر کوئی غم میں مبتلا ہو جائے۔ کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے برا بھلا نہ کہو، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بابا جی اللہ اکبر رذیل عمل میں داخل ہو گئے ہیں، تو انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اللہ اکبر میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اب قافلہ آیا تو حضرت یوسف کی قمیض انہوں نے ابا جان کے چہرے پر لگائی تو اللہ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا۔ اور اس کے بعد جو اصلی اور نسلی اولاد ہوتی ہے نا، اللہ ان کو جتنا بھی مقام کیوں نہ دے دے، جو جتنا بھی مرتبہ کیوں نہ عطا کر دے،
وہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی عزت اور ان کا احترام ہی کرتے ہیں۔ جب یہ قافلہ حضرت یعقوب کے خاندان کا پہنچا نا پھر مصر میں، تو حضرت یوسف نے آنکھیں نہیں پھیری۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ باہر نکلے، استقبال کیا اور حضرت یعقوب کو قافلے کی صورت میں لے کے آئے مصر کے اندر، اور اپنے اللہ اکبر جو شاہی جگہ تھی جہاں پہ دربار لگتا تھا اور تخت تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اپنے ماں باپ کا احترام کیا اور دونوں کو اپنے تخت پہ بٹھا دیا اور کہا کہ یہ ہے ابا جان جو آپ کو میں نے خواب سنایا تھا نا اس کی تعبیر۔ تو ماں باپ کو غم اولاد کا اللہ اکبر ہمیشہ رلائے رکھتا ہے، اس لیے ان کے آنسو بہانے کا خود ذریعہ نہ بنو، اللہ اکبر، کہ آپ کی وجہ سے ان کے آنسو بہتے رہیں۔ اور اسی طرح ماں باپ، اللہ اکبر، اللہ نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں ہمیں جو ماں باپ کے حق میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم یہ کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ، میرے رب، میرے ماں باپ پر اپنی رحمت فرما، شفقت فرما، جیسے انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں اچھا سلوک کیا، میری پرورش کی، میری خدمت کی، میری ضروریات کا خیال رکھا۔ اے اللہ، اب میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو بھی میرے ماں باپ پر اپنی رحمت فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں ماں باپ کے حق میں۔ ایک دعا اللہ نے یہ سکھائی ہے، اللہ فرماتے ہیں بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ فرماتے جب بندہ اللہ اکبر پختہ عمر کو پہنچ جائے اور خاص کر 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر کو جب بندہ پہنچ جائے تو اللہ کہتے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کیا کرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی۔ اللہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ۔ اللہ اگر ماں باپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اے اللہ میں فرما برداری کرتا ہوں تیرے سامنے۔ اللہ کہتے جو بندہ یہ دعا کرتا ہے نا، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، پھر یہ دعا بھی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد کرتا ہے اور ان کے حق میں دعا بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہم اس کے نیک عملوں کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہم اس سے درگزر کر دیتے ہیں۔ اور یہ بندے ہیں اللہ کہتے جنت والے جو اس جنت میں رہیں گے۔ تو یہ دعا سکھائی اللہ نے سورۃ الاحقاف میں 26ویں پارے میں کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، خاص کر جوانوں کو، اور خاص کر وہ جوان جو 40 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اللہ نے ان کو یہ دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا کیا کرو۔ ایک اور دعا اللہ نے سکھائی، حضرت نوح علیہ السلام، سورۃ نوح کے اندر آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرنے والے، وعظ کرنے والے، اللہ کا پیغام دینے والے، کیا دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ولوالدی میرے ماں باپ کو بھی معاف
کر دے، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے جو میرے گھر میں داخل ہو گیا، وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مردوں کو بھی معاف کر دے اور تمام مومن عورتوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا سورۃ نوح میں آتی ہے، 29واں پارہ، غالباً یہ سورۃ نوح کی آخری آیت ہے۔ یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، خاص کر جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، جو ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کے حق میں یہ دعا کیا کریں۔ اور ایک دعا اللہ نے سورۃ ابراہیم میں اس کا تذکرہ کیا، 13ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، اے اللہ ہماری طرف سے اعمال کو قبول فرما لے، دعا کو قبول کر لے۔ اور اگلی دعا کیا حضرت ابراہیم کی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اے اللہ قیامت کے دن جس دن حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا اس دن تمام ایمان والوں کو معاف کر دینا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اور یہ استغفار کی جو دعائیں ہیں نا ماں باپ کے حق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اس دنیا سے بندہ رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کے بعد دنیا سے چلا گیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 3 ایسے عمل ہیں، 3 ایسے عمل جن کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک تو ہم نے صورتیں بنائی ہوئی نا، تیجا، ساتھا، 40واں، 61 اور پھر اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں، قرآن خوانی، لیکن آپ نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جن کا مرنے کے بعد مرنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 عمل کون سے؟ آپ نے فرمایا ایک صدقہ جاریہ ہے، ایسا صدقہ کر گیا جس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کوئی مسجد بنوا گیا، کوئی مدرسہ بنوا گیا، کوئی اسی طرح کنواں کھدوا گیا، کوئی پانی کا سسٹم لگوا گیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا اللہ اکبر، علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جب تک علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے لوگ اس کو جو ہے وہ ثواب کا سلسلہ اس کا جاری و ساری رہے گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا والد صالح، نیک اولاد مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتی۔ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد پھر ان کا تعلق اور ناطہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا نیک اولاد یدعو لہ، جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے، اللہ اس کی دعا کی بدولت ماں باپ کے درجے بلند کر دیتا ہے، اللہ اکبر، ان کی قبر کو مزید روشن فرما دیتا ہے۔ نیک اولاد۔ اور مرنے کے بعد ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندہ مرنے کے بعد، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ماں باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور آپ نے فرمایا الاستغفار لہما، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق میں بخشش کی دعا کی جائے۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے عہد معاہدے کو پورا کیا جائے۔ ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد نیکی یہ ہے کہ بندہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے دوستوں کا اکرام کرے، اس کے دوستوں کی اللہ اکبر عزت کرے، احترام کرے۔ یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، آپ ان صورتوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے سفر میں، 7 لوگ بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے۔ راستے میں ایک جو ہے نا وہ اللہ اکبر دیہاتی قسم کا آدمی ملا،
حضرت عبداللہ بن عمر نے پہچان لیا اور کہا کہ تم وہ ہو؟ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کیا، امامہ اس کے سر پہ باندھا اور بڑے احترام کے ساتھ اس کو ساتھ لے کے آئے۔ ساتھ والے لوگوں نے کہا جی یہ تو ایک دیہاتی آدمی تھا، راہ جاتا مسافر تھا، آپ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ اکبر، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے دوستوں کا احترام کیا جائے، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ میرے باپ کا دوست تھا حضرت عمر کا، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ وہ صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے، نیکی کرے اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں، تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کا احترام کرے، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھائیوں کے ساتھ یعنی اپنے چچاؤں کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ اس کا اجر و ثواب اس کے باپ کی قبر میں اس کو عطا فرما دے گا۔ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں نا، یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ وہ کام کرو جو محمد مصطفیٰ سے ثابت ہیں، جو رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ابا جان فوت ہو گئے، اللہ اکبر، وہ وصیت وغیرہ تو نہیں کر کے گئے، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کا ثواب میرے ابا کو ملے گا، ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو اپنے باپ کی طرف سے صدقہ کرے گا نا، تیرے ابا کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی کہتے یا رسول اللہ میری والدہ اس دنیا سے چلی گئیں، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، اللہ اکبر، اور مجھے لگتا ہے کہ جاتے ہوئے اگر وہ کوئی کام کرنے کا حکم دیتی نا تو مجھے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ہی کہتی، تو کیا میں صدقہ کروں اپنی ماں کی طرف سے تو کیا میری ماں کو اللہ اس کا صلہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیری ماں کو اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے نبی میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، افضل صدقہ مجھے بتا دیں کہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کا ایک معاملہ کر دینا لوگوں کے لیے کہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ حضرت سعد نے اپنی ماں کی طرف سے کنواں کھدوا دیا۔ تو یہ ہے ماں کے ساتھ نیکی، مرنے کے بعد ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ تعلق ختم نہ کریں، ان صورتوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کا حق پہچان کر اس کو ادا کرنے کی